اچھا، جب یہ کچھ ہوا اور مجھے وہ زمین لینے کے لیے منع کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ کام میں جوائن کرنا چاہا، تو میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں، میں اسی وقت دنوں میں ساؤتھ افریقہ ایک دفعہ گیا تھا، کیونکہ میرا بہت کام ساؤتھ افریقہ میں ہے، جو آج بھی ہے۔ میری فیکٹری ہے، میری جو ہے نا پراپرٹی کا بہت اچھا کام ہے وہاں۔ اور میں ساؤتھ افریقہ گیا تو میرے پاس کچھ پیسے ایسے تھے جو بہت ایکسٹرا تھے، 2-2.5 لاکھ کے قریب ڈالر کے قریب میرے پاس تھے۔ تو وہ پیسے میں نے اپنے ساتھ کیری کر لیے، اور میں یہ سوچ کے جاپان گیا تھا کہ میں آج جاؤں گا تو میرا بھائی، کیونکہ وہ جو ہے نا بہت ہی چھوٹے لیول پہ کام کر رہا تھا، مثلا گاڑیاں، وہ کچرا گاڑیاں اٹھانی، ان کو ٹھیک کرنا، ان کو ذرا پالش والش کر کے وہ بیس میں بیچنی۔ تو میں اس کی حالت دیکھتا تھا، وہ سارا دن کے اندر $200-300 کمانے کے لیے بہت ہی اسٹرگل کرتا تھا۔ تو میرا دماغ کیونکہ صاف تھا، میرا دل صاف تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی میری زمین بھی ہو جائے گی نا اس کے برابر میں، میرے مثلا کرائے پر، تو میں اپنی پارکنگ میں ظاہر اپنی گاڑیاں کھڑی کروں گا، اس کی پارکنگ میں اس کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، تو میں اس کو یہ پیسہ ادھار دے دوں گا، اور $2 لاکھ کا جب اسے بوسٹ لگے گا نا تو یہ اچھی گاڑیاں بھی کرنے لگے گا۔ کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ مزید میں گاڑی کا کام کروں، میں تو گاڑی کا کام چھوڑنے ہی والا تھا۔ میرے پاس میرے خیال 45 یا 50 گاڑیاں تھیں، اور میں نے سوچا تھا میں چھوڑ دوں گا اور میں گاڑی اس کو دے دوں گا اس کے حوالے کر کے، کیونکہ مجھے لینا تھا گھر، جس میں میرا پلان تھا نا کہ میں اپنا گھر لوں گا، اپنا گھر لے کے میں وہاں پہ۔ اچھا، گھر یوکوہاما میں بہت مہنگا ہے، ٹوکیو اور یوکوہاما میں گھر بہت زیادہ مہنگے ہیں۔ اچھا، دوسری بڑی بات یہ کہ میں امریکہ اور ساؤتھ افریقہ میں زیادہ رہا، تو مجھے بڑے گھر کی عادت ہے، مجھے چھوٹے چھوٹے جاپانی گھروں کی عادت ختم ہو گئی۔ پہلے تو رہتا تھا میں جاپان میں انہی گھروں میں رہتا تھا، مگر یہ کہ اس کے بعد وہ عادت سی ہو جاتی ہے انسان کو، اور پھر اگر اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ بڑا گھر لیں۔ تو اسی دوران میں جو ہے نا لوگوں سے مشورہ بھی کر رہا تھا، جو پرانے دوست وغیرہ ادھر ادھر، کچھ لوگ چیبا میں تھے، کچھ سائتاما میں تھے، کچھ گما کین میں تھے، کچھ نیگاتا میں تھے، کوئی اوساکا میں تھا۔ تو سب دوستوں سے روز بات ہوتی تھی، تو میں مشورہ کر رہا تھا۔ تو میں بھائی کو وہ پیسے دینے والا تھا، اور اس بھائی نے جب مجھے یہ زمین والا جھٹکا دیا اور یہ کھانے کے تھوڑے سے پیسے مانگے نا، 20-22 دن کے کھانے کے پیسے، تو میرا دل بہت خراب ہوا۔ تو میں نے وہ ہاتھ روک لیا کہ میں اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے خالی، کہ اپنے دماغ کی پہلے گندگی ٹھیک کرے۔ یہ مجھے ہی ختم کرنے کے چکر میں ہے، تو میں تو پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ میں اس کا جو ہے نا ڈیلر نمبر ہوتا ہے ایک جاپان میں، جو گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے، سال کے اس کے کوئی ایسے کوئی پیسے ہوتے ہیں، کوئی 80,000 یعنی پتہ نہیں کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ تو میں اس کا ڈیلر نمبر یوز کرتا تھا، اس نے 2 نکالے ہوئے تھے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ڈیلر نمبر اس سال بڑھوانا ہے یا نہیں بڑھوانا؟ میں نے کہا ابھی تو میں کر ہی رہا ہوں، تو بڑھوا لو یار۔ اس کے پیسے تھے، پھر کچھ پیسے اس کے پاس گاڑی اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے آپشن سے، جو بھی اس کا بیچارے کا چلتا تھا۔ تو اس میں اس نے مجھ سے $6,000-7,000 ادھار لیے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ اس نے مجھ سے تھوڑی سی روٹ بات کی۔ میں نے اس کو بولا یار دیکھ، میں نا تیرے سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تو پہلی بات تیرے پاس آ ہی نہیں رہا تھا، میں تو اپنا گھر ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھ کو یہاں لے آیا، تو نے بولا یار گاڑی کا کام کر لیتے ہیں میرے ساتھ، وہ جو بیس کا کام کر لو آپ، کیونکہ تجھے میری ضرورت تھی۔ حقیقت میں مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پورا جاپان جانتا ہے، پورے یوکوہاما جانتا ہے میں کب سے گاڑی کا کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت۔ میرے پاس کئی کنٹریوں میں کسٹمر بھی ہیں جو آج بھی مجھے اپروچ کرتے ہیں، اور میں کئیوں کو گاڑیاں بیچتا بھی ہوں، آج بھی بیچتا ہوں۔ میں حالانکہ گاڑی کا کام نہیں کرتا، لیکن میں گاڑیاں بھیجتا ہوں۔ میرا ابھی بھی 15-20 گاڑی مہینے کی ہو ہی جاتی ہے، مرے سے مری، میں ایکسپورٹ کر ہی دیتا ہوں۔ تو اس سے تھوڑی سی میری بحث بڑھی، اور اسی دن مجھے جو ہے نا ساؤتھ افریقہ جانا تھا۔ میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا۔ ساؤتھ افریقہ جا کے وہاں پہ کرونا کی وبا پھیل گئی۔ جب کرونا کی وبا پھیلی تو ساری فلائٹیں بند ہو گئیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اور سارا ایک دم ماحول رک گیا۔ تو میرے پاس تو یہاں بینک اکاؤنٹ تھا، تو مہینہ سے اوپر ہو گیا، تو میں نے اس کو جگہ کا جو آدھا کرایہ، جب اس کی جگہ تھی تو اس میں آدھا کرایہ میں دیتا تھا اور آدھا کرایہ یہ دیتا تھا۔
تو اس نے مجھ سے آدھا کرایہ کا کہا، اور تھوڑے موٹے اور خرچے ہوتے ہیں وہ تھا. تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں بینک ٹرانسفر کر دیتا ہوں. میں نے بینک ٹرانسفر کر دیا اس کو. پھر حالانکہ اس کے پاس میرے $6,500 کے قریب تھے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کرو، میں یہ پیسے بھر دوں، پھر میرے اس پیسوں میں سے آپ کاٹ لینا، کیونکہ اس کی طرف میرا ادھار بنتا تھا کافی $6,500. اور یہ بات ندیم کو بھی پتہ تھی. اور ایک اور لڑکا ہے، ان کا نام میں لکھ دیتا ہوں، انٹی. وہ انٹی ہیں، وہ ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات ہے. تو وہ ان کا نام ہے پورا انٹی سلیم. وہ انٹی سلیم ہے. تو وہ اس کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں. وہ میری وجہ سے ہی جاپان آئے تھے، مگر وہ اب سب بھول چکے ہیں. ان کا جو ہے نا دماغ بہت اوپر ہے، بہت ہائی آسمان پر ہے. وہ مثلا وہ سب سے سینئر ہیں جاپان کے اندر، سب سے زیادہ سینئر آدمی ہیں. وہ اپنے آپ میں بنے پھرتے رہتے ہیں نا، وہ پاگلوں کی طرح. اور وہ جاب کرتے ہیں فیکٹری کے اندر، لفٹر چلاتے ہیں. تو انٹی سلیم نے بھی جو ہے نا باتیں کافی ادھر ادھر کی ہوئی تھیں. اور کبھی کبھی اس ٹاپک پہ میری ندیم سے بھی بات ہوتی. تو ندیم ایک ہی الفاظ کہتا تھا، نہیں خالد بھائی، آپ کے اور جو آپ کے بھائی کے درمیان میں نا کافی غلط فہمیاں ہیں، تو ان کو دور ہونا چاہیے. میں نے کہا یار میں نے 10 دفعہ دور کرنے کی کوشش کی. اور وہ غصے میں اتنا رہتا ہے جیسے بلڈ پریشر کا. ایک اور مسئلہ تھا، اس کو بلڈ پریشر کا بہت مرض ہے. اور میں اس کو یا اس کی بیوی کو کبھی بولتا تھا نا یار اسپتال میں جا کے دکھاؤ تو صحیح. بلڈ پریشر اور شوگر مجھے بھی ہے، لیکن میں مستقل دوا لیتا ہوں اس کی 10-12 سال سے مجھے، تو میں صحت مند ہوں. میں اس کو کہتا تھا یار تجھے بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، آدمی ابھی بات کر رہا ہوتا تو ہائی ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا دکھا. ہر چیز ہر بیماری کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال یہی باتیں کہ ہوتے وہ کافی گرما گرمی رہتی تھی میری اس کی نا، کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، کام آتا ہی نہیں ہے اس کو کام. تو وہ جب میں غلط کرتے دیکھتا تھا تو میں روکتا تھا کہ یار یہ نہ کر، تو اس کو غصہ آتا تھا. پھر یہ 1-2 دفعہ اس نے یہ بھی کہہ دیا یار میری کمپنی ہے، میں جو چاہوں کروں. تو بات ختم ہو گئی. میں چپ ہو جاتا تھا. اچھا اب یہ میرے لیول کا جو کام ہے نا، اس کو 10% بھی کام نہیں آتا بیچارے کو. تو اس کے دوست بھی مجھے کہتے تھے یار ہر بات پہ غصہ، ہم تو تنگ آ گئے، ہم تو ملتے ہی کم اس سے. خیر میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا، وہاں کرونا ہو گیا. یہ 2019 کی بات ہے کہ بیچ کی بات ہے. کرونا ہو گیا تو کرونا میں پھنس گیا. تو اس نے 1 مہینے تو منگایا، پھر دوسرے مہینے اس کا ایک مجھے میسیج آیا. اچھا اس دن اتنا کرونا تھا مجھے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ موت ہو جائے. میں بالکل بستر پہ لاغر پڑا ہوا تھا. اس کا میسیج آیا. اس میسیج میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ کے ساتھ میں نے زمین شیئر کی تھی، تو اب میں مزید جو نا نہیں کر سکتا، تو مہربانی کر کے اپنی گاڑیاں ہٹا لیں. اگر آپ نے گاڑیاں نہیں ہٹائیں تو میں وہ گاڑیاں پھینکوا دوں گا. یعنی میری 40-45 قیمتی گاڑیاں، مہنگی گاڑیاں، ایک گاڑی 50 مان 60 مان کی، 40 مان کی ایسے گاڑیاں تھیں. میں بہت پریشان ہوا. میں نے ندیم کو فون کیا، یہ ٹویو بوئیکی والا ندیم. میں نے کہا ندیم یار ایسے راشد کا فون کر لے. اس نے کہا نہیں فکر نہیں کریں، میں جاتا ہوں راشد کے پاس. ندیم گیا. ندیم نے کہا میں نے خالد بھائی کر لیا، اب کیا کرنا ہے گاڑیوں کا. میں نے کہا ان کو آکشن میں ڈال کے جس پرائز پہ بکتی ہیں بیچ دیں. تو میں آ رہا ہوں. میں نے کہا میں جیسے ہی میرا کرونا ختم ہوگا میں آ رہا ہوں. میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. میں نے بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا اور میں جاپان کی طرف روانہ ہو گیا.